اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 19ویں پارے کا چوتھا ربع تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اس طور پر آج انشاءاللہ 19واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، تکمیل کو پہنچے گا۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، سعادت کے اس سفر پر گامزن ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں تمہارے پاس ابھی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی سلگتا ہوا انگارہ تاکہ تم حرارت حاصل کرو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم۔ پھر جب وہ اس جگہ پہنچے تو ان کو ندا کی گئی کہ جو آگ کی تجلی میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے وہ برکت والا ہے، اور اللہ سبحان ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ سنو، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، بہت غالب، بڑی حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور اپنا عصا ڈال دیجئے۔ پھر جب انہوں نے اس کو اس طرح لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈریے مت، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ سوا اس کے جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد کوئی نیکی کی تو بے شک میں بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ آپ 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیے، بے شک وہ نافرمانوں کا گروہ ہے۔
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. سو جب ان کے پاس ہماری بصیرت افروز نشانیاں آ گئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کی صداقت کا اعتراف کر چکے تھے. پس دیکھیے ان فتنہ پرور لوگوں کا کیسا انجام ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے، بے شک یہی کھلا ہوا فضل ہے. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. اور سلیمان کے لیے جنات اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ہر ایک کو الگ الگ منقسم کیا گیا. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اس کی بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کی اے میرے رب، تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں مجھے ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ، اور مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اور انہوں نے پرندوں کی تفتیش کی تو کہا کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين.
میں اس کو ضرور سخت سزا دوں گا یا اس کو ضرور ذبح کر دوں گا، ورنہ وہ مجھ سے اس کی صاف صاف وجہ بیان کرے۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ وہ ہدہد کچھ دیر بعد آ کر بولا، میں نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ میں نے دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز سے دیا گیا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے ان کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے، سو ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ سلیمان نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو، میرا یہ مکتوب لے جاؤ اور اسے ان کے پاس ڈال دو، پھر ان سے پشت پھیر لو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم۔ ملکہ سبا نے کہا، اے میرے سردارو، بے شک میرے پاس ایک معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہے اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سر نہ اٹھاؤ اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں اس وقت تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم مشورے کے ساتھ حاضر نہ ہو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔
انہوں نے کہا ہم بہت طاقت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے، آپ سوچ کر بتائیے آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے معززین کو رسوا کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور بے شک میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ پھر جب وہ سفیر ہدیہ لے کر سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کر رہے ہو؟ سو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ اپنے ہدیے پر تم ہی خوش ہوتے رہو۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ہم ضرور ایسے لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم ضرور ان کو ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے کہا اے سردارو تم میں کون ان کے اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین۔ ایک بہت بڑے جن نے کہا میں آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا اور میں اس پر ضرور قادر اور امین ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ سو جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ میرا عمل ظاہر کرے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ بزرگ ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي
أم تكون من الذين لا يهتدون سلیمان نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ تغیر کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ آیا وہ اس کو پہچاننے کی راہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ جب بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا اس کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم اطاعت گزار ہو چکے تھے۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور اس کو اطاعت سے اس چیز نے روکا تھا جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا۔ سو جب اس نے اس شیشے کے فرش کو دیکھا تو اس نے اس کو گہرا پانی گمان کیا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا۔ سلیمان نے کہا بے شک یہ شیشے سے بنا ہوا چکنا محل ہے۔ بلقیس نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئی جو رب العالمین ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگو تم بھلائی کی طلب سے پہلے برائی کی طلب میں کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے گناہوں کی بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بدشگون منحوس خیال کرتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری بدشگونی نحوست اللہ کے ہاں ہے بلکہ تم فتنے میں مبتلا ہو۔ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ اور سمود کے شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا سب آپس میں قسمیں کھا کر اللہ سے یہ عہد کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر ان کے وارث سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کے قتل کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے،
اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے خفیہ تدبیر کی اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوا، سو آپ دیکھیے کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ پس یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے گرے پڑے ہیں۔ بے شک اس واقعے میں اہل علم کے لیے ضرور نشانی ہے، اور ہم نے ایمان والوں اور متقی لوگوں کو نجات دے دی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور لوط کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیکھنے کے باوجود بے حیائی کرتے ہو؟ کیا تم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ سو ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا، انہوں نے کہا آل لوط کو شہر بدر کر دو، یہ بہت پاک باز بن رہے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ سو ہم نے لوط کی بیوی کے سوا ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی۔ ہم نے اس کو ان لوگوں میں مقدر کر دیا تھا جو عذاب میں رہ جانے والے تھے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان پر وہ کیسی بری بارش تھی۔ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون۔ آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ کیا اللہ اچھا ہے یا وہ بت جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں؟ الحمدللہ تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، تفہیم کے لیے بڑھتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی خدمت میں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 19ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور آج کی اس تلاوت میں سورۃ النمل کی آیات تلاوت کرنے اور تلاوت کو ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لیکن ناظرین، گزشتہ کل کے تلاوت میں سورۃ الشعراء کی جو تلاوت کی گئی تھی اور اس کی جو ہم نے تفسیر بیان کی تھی، اس میں سورۃ الشعراء کی اختتامی آیات کی کچھ تفسیر باقی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج ہم سورۃ النمل کی آیات کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔
سورۃ الشعراء کی اختتامی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وہ احکام اور اوصاف نظر آتے ہیں کہ جو یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ آیت نمبر 214 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی کہ اللہ کا پیغام سنائیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ، اور احادیث میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے مختلف قبائل کو بلند آواز سے پکار کر انہیں بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی میں سواروں کا ایک دستہ ہے جو تم پر شب خون مارنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے جواب دیا کہ ضرور مانیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ میں تمہیں ایک عذاب شدید کے آنے سے پہلے متنبہ کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو ورنہ تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن یہی وہ موقع تھا کہ جب ابو لہب نے گستاخی کی اور حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ کہا کہ اس نے آپ کے لیے ہلاکت ہو کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب برباد ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ برباد ہو چکا۔ اور بعد میں واقعات نے ثابت کیا کہ کس طرح سے ابو لہب نے عبرتناک طریقے سے موت پائی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص حکم دیا گیا ہے تبلیغ کا۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان پر شفقت کا حکم فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان پر اپنے پروں کو جھکا دیجئے۔ یہ گویا کہ رحمت للعالمینی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ فَإِنْ عَصَوْكَ، اس میں ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا کتنا مفید عمل ہے کہ باقاعدہ حضور کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے انی بریء مما تعملون، کہ میں بری الذمہ ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر ناظرین ایک بہت اہم نقطہ جو کہ علماء نے علامہ آلوسی کے حوالے سے بیان کیا، روح المعانی کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام سے جو الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں وہ یہ کہ میں تمہارے اعمال سے بری الذمہ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بریء منکم، میں تم سے بری الذمہ ہوں، کیونکہ اگر امت سے ہی بری الذمہ ہو جائیں گے تو پھر شفاعت کون کرے گا؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ حضور شافع ہیں، شافع محشر ہیں، شافع آسیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز آپ کو عطا کیا کہ آپ بری الذمہ ہونے کی بات کریں مگر امت سے نہیں، قوم سے نہیں، مما تعملون، ان کے عمل سے۔ اور پھر اس کے بعد مزید اللہ نے آپ کا مقام بتایا کہ وتوکل علی العزیز الرحیم، آپ بھروسہ کیجئے اس ذات پر کہ جو بہت غالب ہے، بہت مہربان ہے، الذی یراک حین تقوم، وہ کہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ قیام فرماتے ہیں۔ یہاں پر گویا اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں تو خود اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے شفقت و عنایت کا اظہار ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ اس وقت بھی دیکھتا ہے کہ جب آپ سجدوں میں ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مقام ہے کہ پوری دنیا عبادت کرے تو پابند ہے کہ وہ رب کے جلووں کو دیکھے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، لیکن آقا دو عالم کا مقام کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور یہ بہت بلند و بالا مقام ہے، مقام رفیع ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا فی الساجدین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقلب یعنی کہ پشت در پشت منتقل ہونا الساجدین میں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اس نسل مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے تسلسل کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کے والدین کریمین تک ہے کہ جن کو اللہ نے الساجدین کہا، تو اس سے حضور کے والدین کے ایمان کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے، یہ بھی ایک استدلال ہے۔ پھر سورۃ الشعراء اس کو کیوں کہتے ہیں؟ آیت 224 میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شعراء ہیں تو ان کی پیروی حق سے بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ شعراء کی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن نے، ایک وہ شعراء کہ جو محض ایسی شاعری کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، یعنی جس کا کوئی ایسا فائدہ نہیں کہ جس سے قوم کو کوئی فائدہ پہنچے، جس سے قوم کو کوئی نفع پہنچے، اور اس میں سوائے بےہودگی کے، سوائے نقصان کے، اور لوگوں میں لغویات کو فروغ دینے کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نہیں دیکھتے ہر وادی میں یہ بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے جو یہ کرتے نہیں ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے،
لیکن شعراء کا دوسرا طبقہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو صاحبان ایمان جنہوں نے نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یہ اچھے شعراء ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیات پہلے نازل ہوئی شعراء کی مذمت میں تو حضرت حسان، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زہیر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور ہم تو پھر ہلاک ہو گئے کہ اللہ نے شعراء کی مذمت کی ہے۔ تو پھر فرمایا گیا کہ یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، اس سے جو شعراء ہیں وہ الگ ہیں اور جن کی مذمت کی گئی وہ الگ ہیں۔ تو یہ ناظرین سورۃ الشعراء کے کچھ مضامین ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین سورۃ النمل کا آغاز کیا گیا ہے، اور النمل کو، سورۃ النمل کو نمل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چونٹیوں کا چونکہ خاص ذکر ہے جو آگے آئے گا، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ النمل کہتے ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ ناظرین 7 رکوع اور 93 آیتوں پر مشتمل ہے، اور آخری ربع تقریباً 19ویں پارے کا اسی پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا مقام بیان فرمایا، قرآن کی آیتوں کا مقام، اور کہ قرآن سے دراصل فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو صاحبان ایمان ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ واقعی صحیح معنی میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایسے بھی ظاہر ہے کہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن پھر محنت نہیں کرتے، تو پھر قرآن سے وہ نفع بھی نہیں اٹھا پاتے۔ اس لیے دراصل قرآن پر محنت کرنا ضروری ہے۔ جتنا قرآن میں غور کریں گے، جتنا منہمک ہوں گے، یہ قرآن پھر اسی قدر آپ کو نفع دینا شروع کرے گا، اور اسی قدر علوم کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ پھر ذاتی طور پر یوں سمجھ لیں کہ کسی ایک کی کوئی ایسی وراثت نہیں ہے کہ کوئی فلاں غور کرے تو اس کو قرآن نفع عطا کرے گا۔ آج دنیا میں دیکھیے کہ ان اقوام کو دیکھیے جو قرآن کو بظاہر نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے قرآن سے استفادہ کیا، علوم اخذ کیے، اور نہ جانے وہ اسی کی روشنی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اس کے بعد اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان کے معجزات کا ذکر فرمایا، جس کی کچھ تفصیل ہم اس سے پہلے کی نشستوں میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر حضرت داؤد و سلیمان کا ذکر فرمایا، ان پر اللہ نے کیا کیا انعامات فرمائے۔ خاص طور پر فرمایا کہ حضرت سلیمان کو ہم نے پرندوں کی بولی سکھائی۔ خود کہتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص ذکر اس میں موجود ہے۔ حضرت داؤد کا ذکر موجود ہے، اس کی تفصیل ناظرین ہم اس سے پہلے 17ویں پارے میں بیان کر چکے ہیں۔ مزید آگے بھی انشاءاللہ کچھ آیات آئیں گی کہ جن میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے خاص طور پہ جو ایک لشکر عطا فرمائے، جس میں پرندے بھی ان کے لشکر میں شامل ہیں، جنات بھی ان کے لشکر میں شامل ہیں، انسان بھی، 3 حصوں پر حضرت سلیمان کا لشکر مشتمل، اور قرآن نے آیت 17 سورۃ النمل میں ان کے لشکر کی ساری ترتیب بیان کر دی۔ اور سب سے اہم بات ناظرین یہ ہے کہ فہم یوزعون، ان کا لشکر نظم و ضبط کا پابند تھا، یعنی انتہائی منظم لشکر اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ پرندے بھی منظم ہیں، انسان بھی نظم و ضبط کے ساتھ ہے، اور جنات بھی، سب کو ایک نظم و ضبط سے لے کر چلتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ جا رہے تھے تو آگے کچھ فاصلے پر چونٹیوں کا کوئی لشکر تھا، چونٹیوں کی کوئی آبادی تھی، تو وہ ایک بڑا دلچسپ ایک واقعہ پیش آیا کہ ان چونٹیوں میں ایک سردار چونٹی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ آیت 18 ہے سورۃ النمل کی، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کہیں ان کا لشکر یعنی سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہاں پر علم کی نفی نہیں ہے بلکہ ایک توجہ کی نفی ہے، بے دھیانی میں جیسے کوئی گزر جاتا ہے تو اس طرح نہ ہو۔ خلاصہ کلام ناظرین یہ ہے کہ ہمیں ان تمام تذکروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان بندوں کو سمجھنا ہے کہ جو اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کس طرح وہ محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ان تمام باتوں کو نہ سمجھا اور وہ تباہی کا شکار ہو گئے۔ تو ہمیں اس روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو فہم قرآن اور نور قرآن، نور ایمان عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اس طور پر آج 19واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARY QTV کی اس کوشش کو قبول منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔